میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میری چاندی کی انگوٹھی لے لو پر مجھے چھوڑ دو۔ اس لڑکی نے معصومیت سے کہنے پر مقدم شاہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا تھا۔ طوائف کے کوٹھے پر بیٹھی وہ 17 سالہ لڑکی مقدم شاہ کو اپنی چاندی کی انگوٹھی کا لالچ دے رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ 7 بڑے گاؤں اس کی جاگیر میں تھے۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے مقدم شاہ کچھ بولے بغیر ہی کمرے سے باہر نکلا تھا اور اسے بھاری دام میں خرید لیا تھا۔ اسے خوبصورتی سے سجا کر مقدم شاہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی اس کی گاڑی میں دبکی بیٹھی تھی۔ گاڑی میں دبیز خاموشی طاری تھی۔ مقدم شاہ کی پوری توجہ ڈرائیونگ کی جانب تھی۔ منہا نے اپنے وجود میں ہمت مجتمع کرتے ہوئے راستے میں ہی اچانک مقدم شاہ پر باریک چھری سے حملہ کیا تھا۔ اس کا وار زیادہ زور آور نہیں تھا مگر اس اچانک افتاد پر وہ مقدم شاہ نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ منہا نے موقع سے فائدہ اٹھاتے تیزی سے گاڑی سے اترتے سامنے نظر آتے جنگل کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ وہ پوری جان لگائے بھاگ رہی تھی۔ مقدم شاہ کی گاڑی کہیں پیچھے ہی رہ گئی تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے بھاگ رہی تھی جب کسی سے ٹکرا کر وہ زمین پر گری تھی۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے مقدم شاہ خونخوار نظروں سے اسے گھورتا نظر آیا تھا۔ منہا کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ تو پیچھے رہ گیا تھا، یوں اچانک سامنے کیسے آیا؟ وہ ڈر کر وہاں سے پیچھے کھسکنے لگی تھی مگر مقدم شاہ نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا، اسے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، پلیز جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھ پر رحم کھاؤ، تم اس شخص کا واسطہ جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، مجھے چھوڑ دو۔ مقدم شاہ جو بے حس بنا اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے واسطے پر وہ ایک لمحے کو رکا تھا۔ آنکھوں کے پردوں پر کسی کا معصوم چہرہ لہرایا تھا۔ مقدم شاہ کی شفاف بے تاثیر نگاہوں میں ایک لمحے کے لیے اذیت اتری تھی، جسے اگلے ہی لمحے وہ جھٹک کر اس لڑکی کو کھینچ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اسے جارحانہ انداز میں گاڑی کے اندر دھکیل کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی، جبکہ مہروش ایک بار پھر خود کو اس ظالم کی دسترس میں بے بس پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خاموش، آواز نہ آئے، اب تمہاری ورنہ چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا۔ اس کی مسلسل سو پر تنے ہوئے نقوش کے ساتھ گاڑی چلاتا مقدم شاہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اس کی خطرناک دھاڑ پر پوری گاڑی لرز اٹھی تھی۔ مہروش تو کچھ لمحوں کے لیے اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ مقدم شاہ کی گاڑی اس کی بڑی سی عالی شان حویلی کے احاطے میں داخل ہوئی کار پورچ میں رکی تھی، جہاں اور بھی بہت سی مہنگی ترین گاڑیاں کھڑی تھیں۔ گاڑی سے اترتے اس نے دوسری جانب آ کر مہروش کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ سنو لڑکی، یہ میری حویلی ہے، یہاں میرے گھر والے رہتے ہیں، میں اندر جو کہوں گا اس پر خاموشی سے سر جھکا دینا اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے لایا ہوں میں۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے مقدم شاہ نے کرخت لہجے میں باور کروایا تھا۔ مہروش ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص بھلا اس کی پہچان کیوں چھپانا چاہتا تھا اور وہ اسے یہاں اپنے گھر والوں کے پاس کیوں لایا تھا؟ بھلا کون مرد کسی خریدی ہوئی طوائف کو یوں اپنے گھر والوں کے پاس لاتا ہے؟ مقدم شاہ اس سے لیے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ حویلی باہر سے جتنی شاندار لگتی تھی، اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ اسے حویلی کے وسیع لاؤنج میں لے آیا تھا، جہاں کچھ خواتین بیٹھی تھیں۔ بی جان، یہ لڑکی مجھے راستے میں ملی ہے، اس کے ماں باپ مر گئے ہیں، کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑے تھے، آپ کو خدمت گار کی ضرورت تھی تو میں نے سوچا کہ اسے آپ کے پاس لے آؤں۔ مقدم شاہ اسے ایک عمر رسیدہ خاتون کے سامنے کھڑا کرتے انہیں بتانے لگا تھا۔ اس کی بات پر مہروش تو حیرت زدہ تھی ہی۔ اسے تو لگا تھا کہ یہ شخص اس کی عزت پامال کرنا چاہتا ہے، مگر کیا وہ اسے اس لیے خرید کر لایا تھا؟ ادھر آؤ لڑکی، وہ اپنی بات کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ان خاتون نے اسے مخاطب کیا تو وہ جھجک کر ان کے قریب آئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بی جان اس کا حسین و معصوم چہرہ دیکھ کر بولی۔ مہروش، اس نے دھیمے سے انداز میں جواب دیا۔ حویلی سے باہر نکلتا مقدم شاہ اس کی آواز پر ایک پل کو حویلی کی دہلیز پر ٹھہرا تھا۔ مہروش، اس حسین مرد کے لبوں نے بے اختیار بے آواز دہرایا اور پھر وہ حویلی کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ وہاں بیٹھی باقی خواتین بڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں، جس پر مہروش بری طرح نروس ہو رہی تھی، مگر وہ اس جہنم سے نکل آئی تھی، اب وہ ساری عمر بھی ان خاتون کی خدمت میں گزارنے کو تیار تھی۔ ملازمہ یا خدمت گار کہلانا طوائف کہلانے سے 1000 درجے بہتر تھا۔
مقدم شاہ اس وقت ڈیرے پر سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا۔ آج ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے دوست اسے زبردستی اپنے ساتھ کوٹھے پر لے گئے تھے۔ وہ بے دلی سے وہاں بیٹھا تھا جب اس کی نظر اس کمسن لڑکی پر پڑی جو کوٹھے کی مالکن کو کوئی پیغام دینے آئی تھی۔ نہ جانے اس معصوم لڑکی میں کیا کشش تھی کہ مقدم شاہ چاہ کر بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ اس کی نظر جیسے اس لڑکی پر جم سی گئی تھی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے پر وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ کوٹھے کی مالکن رابعہ بائی سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ کمسن کلی ہے، ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی، اس لیے ابھی رقص سیکھ رہی ہے، اس کی بولی 18 سال بعد ہونے لگے گی۔ مقدم شاہ نے بھاری رقم دیتے ہوئے اسے ملاقات کی ڈیمانڈ کی۔ مالکن مان گئی۔ اس سے ملاقات کر کے مقدم شاہ کو نہ جانے کیوں لگا کہ جیسے وہ لڑکی یہاں کے لیے نہیں بنی۔ وہ اس معصوم صورت میں ایک عجیب سی پاکیزگی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کیوں اس لڑکی کی یہاں موجودگی سے بے چین کر گئی تھی۔ بالآخر اس نے کوٹھے کی مالکن کو منہ مانگی رقم دے کر اسے خرید لیا۔ اس کا ارادہ اسے آزاد کرنے کا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے اپنی حویلی میں اپنی بی جان کے پاس لے آیا۔ اس نے آج جو کیا اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں تو صرف ایک ہی لڑکی تھی، اس کی منو، اس کی بچپن کی محبت، جسے کھونے کے بعد وہ جیسے زندگی سے ہی بیزار ہو گیا تھا۔ اسے زندگی کا ہر رنگ اپنی منو کے بنا بے رنگ لگتا تھا۔ نہ جانے کیسے اور کیوں وہ لڑکی اس کی نظروں کا مرکز بن گئی تھی۔ مہروش یہاں آ کر بے حد خوش تھی۔ بی جان بہت ہی نیک دل خاتون تھی۔ ان کا رویہ اس کے ساتھ بے حد شفقت بھرا تھا۔ وہ پورا دن ان کی خدمت میں مصروف گزار دی اور ان کی صحبت میں اسے ایک الگ ہی سکون ملتا تھا۔ مقدم شاہ کی چچی اور ان کی بیٹی کو اس سے خواہ کی خار تھی۔ ایک تو اسے مقدم شاہ خود لے کر آیا تھا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مقدم شاہ بذات خود کسی لڑکی کو لایا تھا ملازمت کے لیے، اور دوسرا اس لڑکی کی غیر معمولی خوبصورتی جو ان ماں بیٹی کو بری طرح کھٹکتی تھی۔ اس لیے وہ اسے ذلیل کرنے کا یا بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اسے اکیلا دیکھ کر وہ اسے اس کی حیثیت اوقات یاد دلانے سے چوکتی نہیں تھی، جس پر مہروش خاموشی سے ان کی باتیں برداشت کرتی تھی۔ جیسی زندگی وہ گزار رہی تھی یہ زندگی یقیناً اس سے بہتر ہی تھی۔ وہ شخص اسے جس اس نے ظالم سمجھا تھا وہ تو اس کا مسیحا نکلا تھا۔ وہ ساری عمر بھی اس شخص کا یہ احسان نہیں اتار سکتی تھی۔ وہ تمام عمر اس حویلی کی ملازمہ بن کر رہنے کو بخوشی تیار تھی۔ یہ تلخ باتیں اور نچتر وہ ہنس کر سہ جاتی تھی۔ کم از کم یہاں اسے ایک عزت بڑی چھت تو میسر تھی۔ اس لیے رخسار بیگم مقدم کی چچی اور دعا ان کی بیٹی کی ڈانٹ پھٹکار اور ان کا ہر وقت حکم چلانا بھی برداشت کر جاتی تھی۔ وہ اس وقت کچن میں جلدی جلدی برتن دھو رہی تھی۔ اسے یہاں آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کا دن بی جان کے کمرے اور کچن میں ہی گزر جاتا تھا۔ بی جان نے اسے کوارٹر میں ایک کمرہ دیا تھا مگر ڈر کے مارے وہ وہاں جانے سے انکار کر چکی تھی۔ وہ وہی بی جان کے پاس ہونے کی ضد کر کے انہی کے کمرے میں نیچے قالین پر بستر بچھا کر سو جاتی تھی۔ بی جان نے تو اسے کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بیڈ پر سو سکتی ہے مگر وہ اپنی حیثیت جانتی تھی، اس لیے منع کر دیا۔ ویسے تو اس کا کام صرف بی جان کی خدمت کرنا تھا مگر دعا اور رخسار بیگم اسے دیکھ کر کچن کے مزید کام بھی کروا لیتی تھی جو وہ خوش اسلوبی سے کرتی تھی۔ وہ اپنا کام آج جلدی جلدی ختم کر کے بی جان کے کمرے میں آ کر بستر بچھا کر لیٹ گئی کیونکہ اس کی طبیعت تھوڑی بوجھل لگ رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ مقدم شاہ جو کہ اپنے ضروری کام نپٹا کر آج کافی دنوں بعد واپس لوٹا تھا، وہ بی جان سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے رکنا پڑا کیونکہ سامنے ہی پڑی لڑکی نیچے قالین پر بستر میں چھپی نیند میں گم نظر آئی۔ اس کا معصوم سا چہرہ سیاہ چادر سے باہر چودھویں کی چاند کی مانند لگ رہا تھا۔ مقدم شاہ کچھ پل کے لیے ساکت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ اسے دیکھ کر ٹھہر جاتا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ہٹانا مشکل لگتا تھا اور ایسا مقدم شاہ کے ساتھ زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے مشکل خود پر قابو پاتے ہوئے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلتے سامنے بنے تخت پر بیٹھ کر آنکھیں موندے تسبیح پڑھتی بی جان کو دیکھا تھا جو کہ یقیناً اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ السلام علیکم۔ مقدم شاہ کی بھاری آواز پر بی جان چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔
ارے مقدم میرے بچے، تمہیں یاد آ گئی بوڑھی دادی کی؟ بی جان نے اسے دیکھ کر شکوہ کیا تو مقدم شاہ سر جھکائے مسکرا کر ان کے پاس آیا۔ انہیں اپنے بازو کے حصار میں لیتے وہ ان کے شکوے شکایت سنتا، انہیں دور کرنے کی تگ و دو میں کر رہا تھا۔ یہ لڑکی یہاں کیوں سو رہی ہے آپ کے کمرے میں بی جان؟ مقدم شاہ نے آخر وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کب سے اس کے دل میں تھا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی یوں ایسے زمین پر سوتی ہوئی اس سے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے تو کوارٹر میں اس کے لیے کمرہ تیار کروایا تھا، مگر اس نے کہا کہ اکیلے سوتے ہوئے اسے ڈر لگتا ہے، اس لیے ادھر ہی ضد کر کے سو گئی۔ بی جان کے بتانے پر وہ لب بھین کر خاموش ہو گیا، مگر ماتھے کے بل واضح کر رہے تھے کہ اسے اس کا زمین پر سونا ناگوار گزرا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی منہا یاد آتی ہے۔ مقدم وہ زندہ ہوتی تو آج شاید اسی جتنی ہوتی۔ بی جان کی بات پر مقدم شاہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ منو کے ذکر پر ہمیشہ کی طرح چہرے پر تکلیف چھائی تھی۔ یہ حقیقت بڑی دردناک تھی کہ وہ لڑکی اب نہیں رہی جس کے ساتھ کے خواب دیکھے، جسے ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھنے کا عہد کیا تھا۔ سنو لڑکی، تمہیں شاہ سائیں نے بلایا ہے۔ اگلے دن مہروش بی جان کا ناشتہ ان کے کمرے تک پہنچا کر کچن میں خود ناشتہ کرنے کی غرض سے آئی تو ایک ملازمہ نے اسے پیغام پہنچایا۔ مہروش ڈرتی ہوئی انگنت وہموں میں گھری ہوئی لاؤنج میں پہنچی، جہاں سامنے ہی صوفے پر براجمان مقدم شاہ قہوہ پینے میں مصروف تھا۔ اس شاندار مرد کو دیکھ کر مہروش کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ یہ شخص اس کا محسن ہونے کے ساتھ ساتھ کب اس کے دل کا مکین بنا اسے خود ہی خبر نہ تھی۔ مہروش اس شخص کو دیکھ کر نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مقدم شاہ نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو شہزادیوں سا حسن رکھتی تھی، مگر اس وقت اس کے سامنے ہاتھ باندھے کسی باندی کی مانند کھڑی تھی۔ بی جان نے جب تمہارے لیے کمرہ تیار کروایا ہے تو ان کے کمرے میں ٹھہرنے کا کیا جواز ہے؟ کوئی چھوٹی بچی ہو کیا جو اکیلی ڈرتی ہو؟ میں آج کے بعد تمہیں بی جان کے کمرے میں سوتا ہوا نہ دیکھوں، سمجھ گئی؟ مقدم شاہ نے گمبھیر باری آواز مہروش کی جان ہوا کر گئی تھی۔ وہ اس کی بات پر بمشکل سر ہلا پائی تھی۔ نہ جانے اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ بی جان کے کمرے میں سوتی ہے، کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے۔ سر کیا ہلا رہی ہو، منہ میں زبان نہیں ہے؟ مقدم شاہ نے اس کی خاموشی پر جھنجھلا کر کاٹدار انداز میں کہا۔ جی شاہ سائیں، مہروش نے بوکھلا کر منمناتے ہوئے کہا تو اس کے لبوں سے شاہ سائیں سن کر مقدم شاہ اسے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے وہ اپنی توجہ قہوے پر مرکوز کر گیا۔ مہروش اس کے اشارے پر تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ اس نے روحان سے صورت بنائے کچن کا رخ کیا تھا۔ اسے واقعی میں اکیلے ڈر لگتا تھا، مگر اب وہ اس کی بات تو نہیں ٹال سکتی تھی۔ یہی سب سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ مہروش ایک نظر اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے ملازمہ چھوڑ کے گئی تھی۔ یہ نہایت ہی سادہ مگر آرام دہ کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک پلنگ، صوفہ اور ایک دیوار گیر لکڑی کی الماری تھی۔ مہروش ایک نظر کمرے کا جائزہ لے کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ وہ ڈر تو رہی تھی مگر یہ کمرہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ بچپن سے خواہش تھی اپنے ایک الگ کمرے کی، اور آج وہ خواہش پوری ہونے پر وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ ہر چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا کمرہ ہے۔ رات کو اسے اکیلے سوتے ہوئے تھوڑا ڈر تو لگا، لیکن اس نے لائٹ آن رکھی اور ساتھ ہی مختلف آیات کا ورد کر کے خود پر اور کمرے پر دم بھی کیا۔ تب جا کے کہیں سے کچھ سکون کی نیند آئی۔ اگلی صبح وہ بی جان کے پاس جانے کے لیے کوارٹر سے نکلی تھی جب بے خیالی میں کسی سے ٹکراتی بچی۔ اوہ معذرت جی، میں اپنے دھیان میں تھا۔ آپ ٹھیک ہو؟ مقابل کے فکرمند الفاظ پر مہروش نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے والا اس کا چہرہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ ویسے میرا نام بخش دین ہے جی، میری اماں یہاں حویلی میں کام کرتی ہے اور میں شاہ سائیں کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کو پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ مہروش خاموشی سے وہاں سے جانے لگی تو سامنے والے نے بے اختیار اس سے پوچھ لیا۔ میں مہروش ہوں، بی جان کی خادمہ، کل رات ہی ادھر شفٹ ہوئی ہوں۔ مہروش نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھ کر جواب دیا، جو اسے اپنے ہم عمر ہی لگ رہا تھا۔ شکل سے وہ نہایت ہی شریف اور سیدھا سادہ سا انسان لگ رہا تھا، اس لیے اسے جواب دینے لگی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ کسی کرخت آواز پر وہ دونوں چونک کے سامنے متوجہ ہوئے، جہاں مقدم شاہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ قہر بھری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔
कुछ नहीं साशें, बस इनका नाम पूछ रहा था, बख्श ने घबरा कर कहा तो इसकी बात पर ही मुकद्दम शाह को आग लग गई। क्यों, ये तुम्हारी पुप्पो की बेटी है? तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? फ़ौरन अस्तबल पहुँचो, आज दीनू छुट्टी पर है, इसका काम भी तुम्हें संभालना है। मुझे आज के बाइयों आवारागर्दियाँ करते नज़र ना हो, अब दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, मुकद्दम शाह ने कहर अंदाज में कहा तो बख्श बेचारा घबरा कर फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर हो गया। और तुम्हें यहाँ भी जान के लिए लाया हूँ, रिश्तेदारियाँ निभाने के लिए नहीं। बेहतर अपने काम से काम रखो, इधर उधर होता ना देखो मैं तुम्हें। मुकद्दम शाह ने अब घबराई हुई सी महरोज को झिड़का। वो बेचारी भी घबरा कर अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि मुकद्दम शाह वहीं खड़ा खुद को एक अनदेखी आग में जलता हुआ महसूस कर रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे, मगर क्यों? अपनी इस कैफियत की वजह से खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि शायद वो समझना नहीं चाहता था। इसे भला क्या फ़र्क पड़ता था कि वो लड़की किसी से बात करे या किसी से भी ताल्लुक़ बनाए। वो तो तवाइफ थी, एक मामूली सी लड़की जिसकी कोई हैसियत ना थी। मुकद्दम शाह की नज़र में इसने तो इसकी मदद भी हमदर्दी और तरस खाकर की थी। इसकी ज़िंदगी में तो मोहब्बत, हसर, रकाबत जैसे जज्बे सिर्फ़ और सिर्फ मनों से मंसूब थे। वह नापरस शहज़ादा था जो झुकना नहीं जानता था। एक तवाइफ़ज़ादी के मुतल्लिक़ सोचने के लिए भी इसे झुकना पड़ता और झुकना इसे गवारा नहीं था। महरोश अब दोबारा बीजान के पास सोने लगी थी। इस शख्स ने खुद ही इसे उधर सोने की इजाज़त दे दी थी, बल्कि इसके लिए कालीन पर ही एक मैट्रेस बिछा दिया था। वो मगरूर शहज़ादा ये मानने के लिए तैयार ही ना था कि इसे ज़मीन पर सोता नहीं देख सकता था, और ना ही वो ये मान रहा था कि वो इसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाया। अपने गुरूर और अना को बुलंद रखने के लिए इसके पास ऐसे हज़ारों जवाज़ थे जिनसे वो खुद को ही झुठला देता था। महरोज जो कि पहले वहाँ जाने से डर रही थी, अब वो यहाँ आकर अफसरदा थी। इसे वो छोटा सा सिलनज़दा कमरा भी बेहद पसंद आया था। वो इसका अपना कमरा था जहाँ वो कुछ भी कर सकती थी, मगर इसका अब उधर जाना मना हो गया था, जिस पर वो बस रो ही सकती थी। बीजान अलबत्ता ये सब खामोशी से देख रही थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। देखते ही देखते महरोज को यहाँ पर 3 माह हो गए थे। वो हवेली के अंदर ही रहती थी। बीजान ने हवेली के अंदर ही एक पुराना स्टोर रूम खाली करवा के इसके लिए एक पलंग और लोहे की अलमारी रखवा कर इसका कमरा बना दिया था, जिस पर वो बेहद खुश हो गई थी। मुकद्दम शाह ने सख्ती से मना किया था कि इसे सर्वेंट क्वार्टर में नहीं भेजना, बल्कि इसका हवेली से बाहर जाना ही मना है। मुकद्दम शाह से इस सब के दौरान इसका 2 से 3 बार ही सामना हुआ था। महरोज तो इसे कहीं देखकर ही इधर उधर हो जाती थी। इस शख्स से इसे न जाने क्यों खौफ आता था, लेकिन ये भी सच था कि इस डर, खौफ और अपनी हैसियत जानते हुए भी इसका दिल इस मगरूर शहज़ादे का असीर था, जो इसकी पहुँच से और औकात से बहुत दूर था। वो जानती थी कि वो शख्स आसमान पर चमकता चांद है, वो ज़मीन पर पड़ा ज़रा। वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते, मगर वो अपने दिल का क्या करती जो इस शहज़ादे को चाहने पर बज़िद था। दूसरी जानिब मुकद्दम शाह अपने गुरूर और घमंड में चूर अपने दिल के पनपते जज्बात को मानने से ही इनकारी थी। ये बात मानना इसकी तौहीन थी कि इसका दिल एक तवाइफ़ज़ादी के लिए नरम पड़ रहा है। अपने ही जज्बात से नज़रें चुरा कर वो एक अनदेखी अज़ियत का शिकार हो रहा था। अपनी इस कैफियत से वो अब खुद ही झंझलाने लगा था। कड़क मिजाज तो वो पहले ही था, मगर अब तो ज़रा सी बात पर भड़क जाता था। इसके मुलाजिम सब इसे मुखातिब करते हुए भी खौफ खाते थे। मुलाजमाओं से महरोश भी इस गैज़ो गज़ब के किस्से सुन चुकी थी। इसके बाहिर वो मज़ीद इस शख्स से खौफज़दा होकर इसके सामने आने से मुकम्मल गुरेज़ बरतती थी। इस बात से अनजान के वो शख्स इसकी नज़र न आने पर मज़ीद आग बगोला हो जाता था, मगर वो ये मानना इसकी शान के ख़िलाफ़ था। देखते ही देखते 1 साल गुज़र गया। महरोश यहाँ पर बहुत ही मुतमईन थी, क्योंकि यहाँ इसकी इज़्ज़त और जान महफूज थी। इस हवेली में मर्दों का दाखिला ममनू था और बाहर वो जाती ही नहीं थी। हवेली का वाहिद मर्द सिर्फ मुकद्दम शाह था। इसके वालिद और दादा का चंद साल पहले ही इंतकाल हो गया था, और इसका एक चचा था जो कि अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ वही मुकीम था। एक चचा की कुछ साल पहले ही वफ़ात हो गई थी, जिनकी बीवी और बेटी यही हवेली में ही रहती थी। महरोज को एक पुरानी मुलाजमा से पता चला था कि इनकी एक पुप्पो भी थी, जो कि 12 साल पहले एक हादसे का शिकार हो गई थी।
جن میں وہ اور ان کی اکلوتی بیٹی منہا جاں بحق ہو گئی تھی۔ مقدم شاہ سے اس دوران اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ وہ بھی عام دنوں جیسا ہی ایک دن تھا۔ وہ بی جان کے کمرے کی جانب آئی تو اندر سے آتی رخسار بیگم کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ وہ بی جان سے دعا کی شادی کی بات کر رہی تھی کہ اس کی عمر ہو گئی ہے اور بی جان ان کی بیٹی کے لیے مقدم سے بات کریں۔ آخر وہ مقدم شاہ کی چچا زاد تھی۔ ان کے ہاں خاندان میں ہی شادی کا رواج تھا۔ وہ تو نہ جانے کب سے اپنی بیٹی کے لیے مقدم شاہ کو سوچے ہوئے تھی۔ دعا بھی مقدم کو پہلے تو بہت پسند کرتی تھی، مگر اب اس کی حد سے زیادہ غسیل طبیعت کے باعث وہ اس سے کچھ بدظن ہو گئی تھی، مگر رخسار بیگم نے اسے ڈپٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کی بیٹی کوئی مسئلہ کھڑا کرے، وہ اب اس رشتے کو باقاعدہ کوئی نام دینا چاہتی تھی۔ مہروش ان کی باتیں سن کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی بھاگ گئی اپنے کمرے کی جانب، جب اچانک اس سامنے سے آتے مقدم شاہ سے ٹکرا گئی۔ معذرت شاہ صاحب۔ مہروش جو ہر بار سے اس کے سامنے نگاہ بڑھ کر اس خوبرو مرد کو دیکھتی تھی، آج نگاہ جھکائے ہی بھیگی آواز میں بول کر وہاں سے نکلنا چاہا، مگر مقدم شاہ اس کی آواز میں نمی اور اس کا جھکا سر محسوس کرتے نہ جانے کس احساس کے تحت اپنا ہاتھ اس کی راہ میں حائل کرتا اسے روک گیا تھا۔ اس کے اچانک یوں روکنے پر مہروش نے نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ خوبصورت آنکھوں میں تیرتے آنسو مقدم شاہ کا دل دھڑکا گئے تھے۔ کوئی کام تھا آپ کو شاہ صاحب؟ مہروش نے بمشکل اپنے آنسو چھلکتے روکتے ہوئے پھر سے سر جھکایا۔ مہروش کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو اسے بے چین کر گئے تھے۔ وہ اس سے ان کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے اسے اپنی انا جھکانی پڑنی تھی۔ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو کوئی کام نہیں تو کیا میں جاؤں شاہ صاحب؟ مہروش نے اس کی مسلسل خاموشی پر مدھم آواز میں پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی وقت رو دے گی۔ ایک شخص کا یوں بلا وجہ روکنا بھی اسے احساس دلا رہا تھا کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ مقابل کی نظروں میں اس کا دل مزید بھاری ہو رہا تھا۔ وہ بس چھپ کر رونا چاہتی تھی۔ مقدم شاہ نے بمشکل مٹھیاں بھینچ کر خود کو قابو پایا تھا اور اسے راستہ دیا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی، مقابل کی جلتی آنکھوں کی تپش اور وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیوں رونے والی ہو رہی ہے، کیا کچھ ہوا ہے اسے یا کسی نے کچھ کہا ہے، مگر خود اس سے یا کسی اور سے اس معمولی سی لڑکی کے متعلق پوچھنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس لیے اندیکھا کر کے وہ اسی آگ میں جھلستا ہوا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس سب کا غصہ یقیناً کسی نہ کسی پر نکلنا تھا، مگر اسے سکون پھر بھی میسر آنے والا نہیں تھا۔ مہروش اپنے چھوٹے سے کمرے میں آتی، دروازہ بند کرتی وہیں پر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ شروع دن سے جانتی تھی کہ وہ اس کی پہنچ سے بہت دور ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کسی اور کا ہے۔ وہ اس کا نہیں ہو سکتا تو مان لیا، لیکن وہ کسی اور کا ہو جائے گا یہ بات برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ خاردار ہے، اس میں سوائے اذیت کے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کا دل اس راہ کا مسافر بن بیٹھا تھا۔ اسے صبح شام ہو گئی تھی روتے ہوئے، مگر اس کا دل درد سے کم نہیں ہو رہا تھا۔ ملازمہ کے بلانے پر وہ بمشکل خود کو سنبھال کر آنسو ضبط کرتی کمرے سے باہر نکل آئی، جہاں باقی تمام ملازمائیں بھی جمع تھیں۔ وہ بھی ان سب کے ساتھ قطار میں سر جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہی وہ ستمگر پوری شان سے صوفے پر براجمان تھا، لاپرواہی سے موبائل استعمال کر رہا تھا۔ بی جان اور رخسار بیگم بھی وہیں پر موجود تھیں۔ دعا شاید اپنے کمرے میں تھی۔ بی جان اور رخسار بیگم دونوں ہی کافی خوش معلوم ہو رہی تھیں۔ تمام ملازماؤں میں تحائف تقسیم کیے جا رہے تھے۔ بہت عرصے بعد ان کی حویلی میں کوئی خوشی کی خبر آئی تھی۔ مقدم شاہ نے ایک نگاہ اٹھا کر سامنے والی تو ہمیشہ کی طرح اس کی نظر ٹھہر گئی۔ سامنے ہی وہ ملازمہ کی مانند سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے، دل میں کچھ بری طرح چبھا تھا۔ وہ ملازمہ ہی تو تھی، یہی اس کا مقام تھا۔ مقدم شاہ نے سنگ دلی سے گویا اپنے ہی تڑپتے دل پر پاؤں رکھا تھا۔ نگاہ اس کی سرخ ہوتی ناک اور رخسار پر پڑی تو مقابل کی بے چینی میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا وہ روتی رہی تھی یا اس کی طبیعت خراب تھی؟ اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ جبکہ مہروش کا معصوم دل ڈوب کے ابھرا تھا، یقیناً مقدم شاہ نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہوگی۔ اس نے یوں ہی ایک چور نگاہ اٹھا کر اس خوبرو مرد کو دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھا۔ یوں اچانک نگاہ ملنے پر مہروش ہڑبڑا کر نگاہ جھکا گئی، جبکہ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مقدم شاہ کی رگیں تن گئیں۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کرتا پہلو بدل گیا تھا۔ تحائف تقسیم کر کے ان سب کو وہاں سے جانے کا عندیہ دیا گیا تھا۔
سب سے پہلے مہروش بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی تھی۔ مقدم شاہ نے دھواں دھواں ہوتے دل اور تنے ہوئے نقوش کے ساتھ اسے وہاں سے گم ہوتے دیکھا تھا۔ حویلی میں منگنی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ مقدم شاہ کے ہاں کرتے ہی پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ گھر کے مکین سے لے کر ملازماؤں تک سبھی بے حد خوش تھے، جبکہ مقدم شاہ اس رشتے کے لیے اقرار کر کے اپنی بے چینی میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ بی جان نے جب اس سے ذکر کیا تو ان کے التجائی انداز پر وہ چاہ کر بھی انہیں منع نہیں کر پایا تھا۔ بھی شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی ہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ منہا نہیں تو کوئی اور نہیں، مگر اب شاید وہ اپنے دل کی بے چین کیفیت سے فرار چاہتا تھا، جو شاید اس رشتے سے ممکن ہو۔ اور دعا اس کے مرحوم چچا کی بیٹی تھی، سید خاندان کی بیٹی۔ وہ مقدم شاہ کے شایان شان تھی، اور شاید اس سے شادی کر کے وہ ان عجیب و غریب جذبات اور بے چینیوں سے بھی سکون پا جاتا۔ اس لیے اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ بی جان نے اگلے ہفتے ہی منگنی کی تقریب رکھ لی۔ دعا کو بھی رخسار بیگم نے سمجھا بجھا کر راضی کر لیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، سب ہی خوش تھے سوائے دو افراد کے، ایک مہروش جو اس سب سے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے دل کو مردہ محسوس کر رہی تھی، اور دوسرا مقدم شاہ جو اس فیصلے کے بعد مزید بے سکون ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا۔ آج مقدم شاہ اور دعا کی منگنی کی تقریب تھی، جو نہایت ہی وسیع پیمانے پر منعقد کی گئی تھی۔ پوری حویلی کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حویلی میں صبح سے ہی افراتفری مچی ہوئی تھی، سبھی تیاریوں میں مصروف ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ دعا کو تیار کرنے کے لیے شہر سے بیوٹیشین بلائی گئی تھی، جبکہ مقدم شاہ اب خود ہی اس سب سے بیزار سا ڈیرے پر بیٹھا سگریٹ دھوئیں سے اپنا دل جلا رہا تھا۔ بالآخر منگنی کا وقت ہوا تو مقدم شاہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی حویلی آنا پڑا۔ وہ بے دلی سے سیاہ کرتے شلوار میں اپنی بارب شخصیت کے ساتھ حویلی کے لان میں خوبصورتی سے سجائے گئے اسٹیج پر رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دعا کو لا کر اس کے ساتھ ہی والے صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ایک نگاہ اپنے ساتھ سجی سنوری دعا پر ڈال کر وہ نگاہ پھیر گیا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر مقدم شاہ کے دل کو پھر بھی نہ بھا سکی تھی۔ وہ یوں ہی بیزار سا وہاں آنے والی چند بزرگ مہمان خواتین سے مل رہا تھا۔ یہاں خواتین ہی تھیں، مرد حضرات کا داخلہ منع تھا۔ مقدم شاہ بھی منگنی کی رسم ادا ہونے کے بعد یہاں سے اٹھ کر ڈیرے پر جانے والا تھا، جہاں نہایت شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یوں ہی نگاہ گھماتے مقدم شاہ کی نگاہ ایک منظر پر آ کر ہمیشہ کی طرح ٹھہر گئی۔ وہ خوبصورت سے وائٹ غرارے اور گلابی نفیس سے کام والی کرتی میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے میک اپ سے پاک چہرہ، ساس سوگوار سی ہمیشہ کی طرح مقدم شاہ کی نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی۔ یہ لباس آج کی تقریب کے لیے اس سے بھی جان نہیں لے کے دیا تھا۔ اس نے نہایت بے دلی سے زیب تن کیا تھا۔ بغیر کسی بناؤ سنگار کے بھی اس لباس میں چاند کی مانند چمک رہی تھی۔ چہرے کی سوگواریت اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ رخسار بیگم کے اشارے پر اب وہ ان کے پاس کھڑی ان کی بات سن کر سر ہلا رہی تھی۔ جب سے منگنی طے ہوئی تھی تب سے رخسار بیگم کا رویہ مہروش کے ساتھ بھی کافی بہتر ہو گیا تھا۔ دعا نے تو شروع میں اسے تھوڑا بہت تنگ کیا تھا، مگر پھر اس رویہ آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا تھا۔ مقدم شاہ کو نہ جانے کیوں وہ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ اسے لان کے بائیں جانب جاتا دیکھ کر مقدم شاہ کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ اس طرف کیا کرنے جا رہی تھی؟ لان کے اس جانب پردے کا انتظام نہیں تھا۔ سامنے بنے جروکے کے اس جانب ملازم موجود تھے۔ وہ اب اس جروکے کے پاس جا کر رک گئی تھی۔ تبھی کسی نے جروکے سے ہلکا سا جھانک کر اسے ایک ٹوکری پکڑائی تھی۔ مقدم شاہ نے غور کیا تو اس کے خون میں شرارے سے دورے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بخش تھا۔ مہروش نے ٹوکری پکڑ کے اس کی کسی بات پر ذرا سا مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ بخش وہاں سے جا چکا تھا، اور مہروش ٹوکری پکڑ کر جس میں شاہد پھول تھے اب رخسار بیگم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ لیکن یہ منظر مقدم شاہ کو غصے سے پاگل کر گیا تھا۔ آخر اس بخش نے ایسا کیا کہا تھا اس سے، اور وہ بے وقوف لڑکی آخر اس جانب گئی ہی کیوں تھی؟ یا باقی ملازمائیں مر گئی تھی جو اسے کسی مرد سے سامان لینے کے لیے بھیجا تھا؟ مقدم شاہ کو غیظ و غضب سے اپنا دماغ کی رگیں پھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا وہاں سے اٹھنے لگا تھا جب بی جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔
وہ بی جان کی وجہ سے بمشکل خود کو باز رکھتا ان کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو انگوٹھی اس کے سامنے کرتی پہنانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مقدم شاہ نے کس طرح خود کو قابو کر دیا، دعا کو انگوٹھی پہنائی تھی، یہ وہی جانتا تھا۔ مقدم شاہ کو انگوٹھی رخسار بیگم نے پہنائی تھی۔ رسم ہوتے مقدم شاہ کی خون خوار نگاہوں نے اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا نظروں سے اوجھل ہو جانا اسے مزید غضبناک کر گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر نکلتا چلا گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہاں بیٹھا تو نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ وہ شاید اندر حویلی میں چلی گئی تھی۔ حویلی میں ٹھہری مہمان کو کی وجہ سے وہ فی الحال اندر نہیں جا سکتا تھا، باہر جا کر شگت بنا تھا۔ پر وقت کس اچھی تھی کہ وہ لے کر چلا گیا، جس قدم دان پیس کر رہ گیا تھا۔ اس وقت اس قدر غصے میں تھا کہ ڈیرے پر جب بجاری لے کر اور نکل تھا۔ جتنا وہ غصہ اسے ڈر تھا کہ کہیں مہمانوں سے ہی نہ الجھ بیٹھے۔ کو پھوڑنے کی کچھ دیر رہنا چاہتا تھا۔ مہروز زیادہ تک وہاں نہیں تھی۔ وہ رسم سے ہی طبیعت خراب بہانہ بنا کر بیگم سے لینے میں آ گئی تاکہ کچھ دیر اپنا دل ہل کر سکے۔ اس سے اگر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے نا بڑا ہی تکلیف دہ تھا، مگر یہ تکلیف وہ راستہ اس نے خود اپنے لیے چنا تھا۔ منگنی خیر گزر گئی تھی، جبکہ اس منگنی کے بعد مقدم شاہ بے سکون اور بے چین ہو گیا تھا۔ اس لیے منگنی کے اگلے ہی وہ اپنا ذہن ہٹانے لیے دوستوں کے ساتھ شہر کے لیے نکلا تھا۔ مہروز بھی منگنی کے بعد چپ چاپ سی رہنے لگی تھی۔ بولتی تو وہ پہلے بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن اب تو جیسے ہر وقت گمسم ہی کسی سوچ میں کھوئی رہتی تھی۔ منگنی کے بعد سے اس کی آنکھیں زیادہ تر نم ہی رہتی تھیں، جیسے کوئی انجانا سا درد ٹھہر گیا ہو اس کی آنکھوں میں۔ وہ بھی اس طرح کی ایک اداس سی شام تھی۔ مقدم شاہ کو گئے 4 روز ہو گئے تھے جب بی جان نے اچانک اس پر ایسا انکشاف کیا جو اسے ساکت کر گیا تھا۔ روبینہ، حویلی کی ملازمہ نے مہروز کا ہاتھ مانگا تھا اپنے بیٹے بخش کے لیے۔ وہ اپنے بیٹے کی پر بی جان کے سامنے مہروز کے لیے ہاتھ آ گئی تھی۔ مہروز تو ویسے ہی بہت ہی معصوم اور خاموش سی لڑکی تھی، پھر تھی بھی اتنی خوبصورت۔ روبینہ کو اپنے بیٹے کے لیے دل و جان سے پسند آئی تھی، اس نے فوراً بی جان سے اس کی متعلق بات کی تھی۔ بی جان نے مہروز سے پوچھ کر جواب دینے کا کہا تھا۔ اب جب وہ مہروز سے پوچھ رہی تو مہروز ساکت سی انہیں دیکھنے لگی، جو اسے نکاح کے فوائد بتا کر شاید قائل کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی اور اسیر تھا۔ اس دل نے تو کبھی اس شک کے سوا کسی کو ہی نہ تھا۔ وہ کتنی ہی دیر گمسم سی باری ہوتے دل کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ بی جان نے اسے سوچ سمجھ کر صبح جواب دینے کا بولا تھا۔ ساری رات عجیب و غریب سی کیفیت کا شکار رہی تھی۔ دل کس کے تصور سے ہی کام جاتا تھا، مگر در حقیقت وہ منہ موڑنا بھی بے وقوفی تھی۔ شخص اس زندگی میں کسی طور اس کا نہ ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے لیے ہمسفر چن چکا تھا۔ اس شخص کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا کس قدر اذیت ناک ہے، وہ ان کچھ ہی دنوں میں جان گئی تھی۔ وہ تمام اس حویلی میں رہ کر اسے کسی اور کے ساتھ خوش نہیں دیکھ پائے گی۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ بھی شادی کر لیتی، کم از کم اس شخص سے دور کر اس کی اذیت سے تو بچ جائے نا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلی صبح اس نے بی جان کو ہاں میں جواب دیا تو بی جان بہت خوش ہوئی۔ سادگی سے نکاح رکھ دیا گیا۔ جب وہ مان چکی تھی تو اس بن ماں باپ کی بھی کو ساتھ جلد اپنے کا ہونا تھی۔ ایسے مقدم شاہ نے اس کی ذمہ داری انہیں سونپی تھی۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر لیے فیصلہ کیا۔ مقدم شاہ گھر کے ملازموں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ بڑا پرست انسان، اس لیے بی جان کو یہ کہا کہ اسے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ انہوں نے خود ہی ملازموں کے ذریعے تمام انتظامات مکمل کروائے تھے۔ وہ دلہن بنی آئی کے سامنے بیٹھی اپنا عکس دے رہی تھی۔ آج آخر اس کی شادی نہ آ گیا، کچھ ہی میں اس کہا تھا، مگر دل بالکل خالی اور جذباتی معلوم رہا تھا۔ اس کی قیمت سرخ اور اس باس میں بھی سی ریاست لگ رہی۔ یہ اس کی ساس بڑے چاؤ سے اس لڑکی کے لیے لے کے آئی تھی۔ گاؤں سے ایک لڑکا میں گئی تھی جس سے تیکھے نقوش مزید کا بن گئے تھے۔ جان نے حویلی میں ہی اس نکاح کی سادہ سی تقریر کی تھی۔ وہ یہی سے رخصت ہو کر اپنے سسرال جانے والی تھی۔ مقدم شاہ کافی دنوں بعد حویلی آیا تو حویلی میں غیر معمولی سی چہل دیکھ چونکا۔ شاید حویلی میں قریب تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی جیپ کار پورچ میں کھڑی کرتا وہ غرور سے اترا تھا۔ حویلی کے احاطے میں ہی اسے سامنے سے بخش آتا دکھائی دیا۔ دیکھ کر ہی مقدم شاہ کی رگیں تن گئی۔ وہ دوستوں کی فرمائش اور کچھ اپنے دل کی کیفیت میں وہ عجلت میں ہی شکار کے لیے گیا تھا، اس لیے یہ بخش کا دن اس کے ہاتھوں بچ گیا تھا۔ بخش سفید کرکتی ہوئی چار قمیص سے آواز کرنے شرمایا سا ہاتھ میں مٹھائی لیے کر مقدم شاہ کی طرف آیا تھا۔ مقدم شاہ جو اس سے جاننے ادا کر چکے تھے، اب وہ حیرت سے نوٹ کر رہے تھے۔ سلام شاہ سائیں، بڑے اچھے وقت پر آئی ہیں۔ آج میری شادی ہے، منہ میٹھا کریں۔
بخش نے ذرا لجا کر مقدم شاہ کو مٹھائی پیش کی تو مقدم شاہ نے آئیبرو چکا کر اسے دیکھا۔ اس کی شادی کا سن کر وہ کچھ پرسکون ہوا تھا۔ نہیں شکریہ، مبارک ہو تمہیں۔ آنے والے وقت سے انجان مقدم شاہ نے مٹھائی کھانے سے انکار کرتے ہوئے اسے مبارک دینے دے والٹ سے پیسے نکال کر بخش کے ہاتھ میں رکھے۔ مہروش، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مقدم شاہ نے جیسے ہی حویلی کے لاؤنج میں قدم رکھے، لاؤنج میں گونجتی قاضی صاحب کی آواز کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئی۔ سامنے ہی صوفے پر قاضی صاحب کے ساتھ بخش کے والد اور دو مزید لوگ کھڑے تھے۔ درمیان میں پردہ حائل تھا۔ پردے کے اس پار خواتین اور دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مقدم شاہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتا تیزی سے پردے کی دوسری جانب آیا تھا۔ سامنے نظر دیکھ کر مقدم شاہ کو اپنا دل بند محسوس ہوا۔ وہ نئی تھوڑی سجی سنوری دلہن بیٹھی تھی۔ مہروش ایک گیلی سانس لے کر قبول ٹھہرنا چاہا تھا، اسی گرج دار آواز بجلی بر گرتے ساکن کر گئی۔ یہ ماشاءاللہ ہے یہاں۔ مقدم شاہ کی گئی آواز پہ لاؤنج سنائی آ گیا تھا کہ مقدم شاہ ایسا لگا تھا کہ اس کے وجود پر کسی کھولتا ہوا لاوا ڈھیل دیا۔ اس قدر تک اس نے دل میں بسنا کیا۔ مہروش نے لب سے نکل وہ ادسل جیسے روح کھینچ گیا اپنی پوری سے چاہتا کہ گلے خراشی پڑ گئی۔ یہ چنگی آواز حویلی اور دل ہلا تھی۔ وہ سنا بھی نہیں چاہتا کہ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیری ہوتی تو کیا ہوتا۔ اس کا پہلے کسی کو دینے کے اسے ایسا لگ رہا تھا جب اسی نکلا ان کا بچہ ہو گیا۔ نکاح صدا آ رہی نے تلقی کے بعد خوش آئی کی۔ ایسا نکاح کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ یہ بیجا الفاظ مقدم شاہ تھا۔ پہلی بار تھا کہ بیوی کے سامنے آواز بھی ہوئی تھی۔ وہ جیسے اپنا کھو رہا۔ میری اجازت ہو، مہروش مرضی سے ہوا ہے یہ نکاح۔ بخش والدہ نے مستہ مانگا نے اس کی رست کی ہے سے میں اس کی رندی جان کر یہ نکاح کر دیا۔ اس میں اتنا بنے کی کیا بات ہے؟ بی جان جی سے اس کے تیل کا استار کیا۔ مہروش تو اس کی موجودگی پر سادے بیٹھی۔ اس مرضی سے بوجھ چڑھا ہے نکاح کا۔ میں آج اس کا شعبہ کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب پڑھائیں۔ کا نام یہ مقدمہ لکھیے۔ مقدمہ کی پر آواز اب ساکت ہو گئی۔ انداز میں سبھی ساتھ گئے تھے۔ بعد نے کچھ چاہا۔ مقدم شاہ نے روک انداز خاموش بتا دیا۔ دنوں بعد آپ کا مجھے اس حویلی کے آس پاس نظر نہ آئے، ورنہ آپ اپنا بیٹا کھو دیں گے۔ کہاں ہونے کے بعد مقدم شاہ نے دو انداز میں بخش کے وقت کو بیچارے سے آ کر وہ نکل گئے تھے۔ رخسار بیگم کو سب کی خبر ہوئی تو انہوں نے خوب تماشا کیا، مگر مقدم شاہ کے سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہاں تو پہلے سے رشتے مانے ہی ماں پر راضی ہوئی تھی۔ اسے تو یہ سن کر ان کا سانس لیا۔ مقدم شاہ نے کہا ہوئی دلہنی مہر کو باہر سے کھینچ نے کمرہ لایا تھا۔ کمرہ دروازہ کرتے وہ اس پر دب گیا۔ مہروش نم کر اٹھنا چاہا مگر مقدم شاہ جھکتا اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ مہروش کے پہلے ہی یوں اچانک بدلتے حالات گیج بتا تھے۔ مقدم شاہ کی اچانک غربت مرنے والی ہو گئی۔ تمہیں بہت شوق چڑھا ہے اس بخش سے نکاح کرنے کا؟ پھر ایسا کیا ہے اس کمی میں جو تم نے اس کا انتخاب کیا؟ مقدم دل میں آ تھی۔ میں کو جلسات محسوس تھی۔ بولو زبان کیوں بند ہے؟ افسوس ہو رہا ہے کیا بخش سے نکاح آنے پر؟ میں نے تمہیں خریدا، تمہیں اپنے گھر پناہ دی۔ تم اس بخش آ کر کے اپنی جان چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ کیا بھول گئی تھی کہ تم مقدم شاہ کی ملکیت ہو؟ تمہیں مقدم شاہ نے خریدا ہے۔ میرے پیٹھ پیچھے ایسا کیا کھیل رچانے کی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ مقدم شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اگر وہ آج نہ اس سے دیر ہو جاتی تو وہ کسی اور کی ہو جاتی۔ یہ بخش آرے کی مانند کاٹ رہی تھی۔ اس کا جب بچے قہر بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جس کے خطرناک انداز پر مہروش کی جان نکل رہی تھی۔ وہ سانپوں کے خوف جیسی اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو سرو کے بے جان ہوتا دیکھ کر مقدم شاہ اس سے دور ہوا۔ اس کے دور ہو ہی میں نے اپنی سے بہا کی تھی۔ مقدم نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آتے زور سے اپنا ہاتھ مارا کہ تمام سامان زمین بوس ہو گیا۔ اس کے مہنگے ترین پرفیوم زمین بوس ہوئے تھے۔ مقدم شاہ کا غصہ کسی طور قابو نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ سائیڈ لیمپ اٹھا سامنے کے ٹیبل پر مار چکا تھا۔ تمام ڈیکوریشن پیسز دیوار پر مارتے وہ چیخ ہوا پاگل مل ہو رہا تھا۔ روز سہمی نگاہوں کو چمٹی
آگے وہ اس پاگل کا پاگل پن دیکھ رہی تھی۔ تمہاری بھی کیسی اسے نکاح کی کچھ بھی شاخصہ جب کسی صورت قابو نہ ہوا تو پھر اس کی طرف بڑھا۔ آپ تو کی تھی، میں نکاح کر رہی تھی، کوئی گناہ تو نہیں کر رہی تھی۔ جانے کیسے مہروش وہ سے بے اختیار تھا۔ اس کی باتیں مہروش کو تکلیف دے رہی تھی۔ مقابل کو احساس بھی نہیں تھا کہ غصے میں وہ اس معصوم کا دل دکھا رہا ہے۔ میں منگنی کروں یا شادی؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے میرے مقابل آنے کا؟ تم ہو کیا؟ آخر تمہاری اوقات کیا ہے؟ میں نے صرف منگنی نہیں کی بلکہ بہت جلد شادی بھی کروں گا۔ تم جیسی لڑکی دنیا کے سامنے کبھی میری بیوی نہیں کہلائے گی۔ دنیا کے سامنے تو میں اپنے خاندان کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ مقدم شاہ کے شفاق انداز پر مہروز آ کسی ظالم شخص کو دیکھنے لگی جسے اس نے دل کی سب سے اونچی مسنت پر بٹھایا تھا۔ فون کی بیل پر مقدم شاہ نے غصے سے موبائل نکال کر دیوار پر مارنا چاہا مگر نمبر دیکھ کر رک گیا۔ اس نے فوراً موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے ملنے والی اطلاع پر وہ سب کچھ بھولتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ اس ظالم شخص کے نکلتے ہی وہ بھی مرے مرے قدموں سے اس عالیشان کمرے سے نکل آئی۔ اس کے ننگے پاؤں فرش پر بکھرے خون سے زخمی ہو گئے تھے مگر اسے اس وقت ہوش ہی کہاں تھا۔ مقابل کے انداز اور باتوں نے اس کی حیثیت اور اوقات اچھے سے واضح کر دی تھی۔ اس شخص نے اس سے نکاح بھی یقیناً اس لیے کیا تھا کہ وہ اسے قید کر لے۔ وہ شخص شاید اسے تمام عمر اس حویلی میں غلام بنا کر رکھنے کے لیے لایا تھا، اس لیے تو اس کے نکاح پر اتنا تماشا بنا کر آخر میں اسے ہمیشہ کے لیے قید کرنے کی خاطر اس سے نکاح کر لیا۔ وہ اس وقت نہایت ہی ٹوٹی بکھری حالت میں تھی۔ مقابل کی باتوں کے بعد وہ خود نہایت ہی حقیر سمجھنے لگی تھی۔ اس کا ذہن پوری طرح منفی سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ وہ شاید اب کچھ اچھا سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ حویلی میں ہو کا عالم تھا۔ شاید سب لوگ اپنے اپنے کمرے بند، وہ بھی بے جان سے اپنے پرانے کمرے کی جانب آئی۔ دروازہ اندر سے بند کرتی وہ وہیں زمین پر ڈہ گئی تھی۔ منشا کو اس دوست آیا تھا جو کہ ایس پی تھا۔